پھر اس پر قرآن کی آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے کئی ایک نصیحتوں کے بعد ایک چیز واضح فرمائی ہے، صراط مستقیم کے بارے میں، قرآن کے راستے کے بارے میں، نبیوں کے راستے کے بارے میں، کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ یہی میرا راستہ ہے، یعنی جس چیز کا پیغام میں دے رہا ہوں، جو تعلیم میں دے رہا ہوں، جس راستے پر میں چلنے کو کہہ رہا ہوں، یہی میرا راستہ ہے مستقیماً۔ یہ اور شیطان کے راستوں کی طرح ٹیڑھا میڑھا نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل درست اور سیدھا ہے۔ اس کے اندر نہ افراط ہے، نہ تفریط ہے، نہ کمی ہے، نہ زیادتی ہے، بالکل فطرت کے مطابق ہے، اور بالکل ایسا سیدھا ہے کہ اللہ کی رضا اور قرب تک پہنچانے والا ہے۔ اس پر چلنے والا بھٹک نہیں سکتا، منزل سے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب یہی سیدھا راستہ ہے تو فرمایا کہ تم کو اسی کی پیروی کرنی ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہے۔ اور جو اس کے علاوہ راستے ہیں، جو نبیوں کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ کر ہیں، جو نبیوں کے دشمن کے راستے ہیں اور بگڑے ہوئے نفس کے راستے ہیں، شیطان کے راستے ہیں، ان سب کے بارے میں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، نبیوں سے ہٹے ہوئے گمراہی کے اور کجی والے راستوں کی پیروی مت کرنا، ورنہ تم سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ تو اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے ذریعے صراط مستقیم کو سمجھایا ہے، اللہ کے راستے کو سمجھایا ہے اور اس پر چلنے پر ابھارا ہے، اور اپنے اس ابھارنے پر قرآن کریم کی ایک آیت بطور دلیل کے پیش فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں اسی سیدھے راستے کا جو میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں، اسی کے پر چلنے کا حکم فرمایا ہے۔ وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، رواه في شرح السنة۔ وقال النووي في أربعينه هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، یہ حضرت عبداللہ بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عمرو ابن العاص بھی صحابی ہیں، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کے بجائے رضی اللہ عنہما کہا جاتا ہے کہ اللہ ان دونوں سے، یعنی بیٹے عبداللہ سے بھی اور ان کے باپ حضرت عمرو ابن العاص دونوں سے اللہ تعالی راضی ہو۔ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے جو عموماً دنیا کے نقشے میں کم پائی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ اپنے والد عمرو ابن العاص سے عمر میں صرف 13 سال چھوٹے تھے، یعنی کم از کم 12 سال کی عمر کے اندر گویا عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہما کی شادی ہو گئی تھی، اور تقریباً سال بھر کے بعد اگر یہ پیدا ہوئے ہوں تو اس اعتبار سے یہ صحابہ میں نرالے ہیں، اور ایسا دنیا کی تاریخ میں بھی کم ہی ملے گا کہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے اتنی کم عمر کا فاصلہ رکھتا ہو، صرف 13 سال اپنے باپ سے چھوٹے تھے۔ بہرحال فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی خواہشات تابع ہو جائیں اس چیز کے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ ہوا کہتے ہیں نفس کے میلان کو، نفس کی طبیعت اور تقاضے کو۔ نفس کے اندر مختلف تقاضے ہوتے ہیں، مختلف خواہشات ہوتی ہیں، تو جتنی بھی خواہشات ہیں فرماتے ہیں کہ جب تک وہ میری لائی ہوئی تعلیم اور شریعت کے تابع نہیں ہو جائیں گی تب تک تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے موقع پر حدیث کے اندر جہاں ایمان کی نفی ہے، محدثین کرام فرماتے ہیں کہ یہ سرے سے ایمان کی نفی نہیں ہوتی بلکہ کمال کی نفی ہے، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن تو رہے گا لیکن اگر اس کی مکمل خواہشات، اس کی طبیعت کا میلان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و شریعت کے تابع نہیں ہے تو وہ کامل اور مکمل مومن نہیں ہو سکتا۔ ایک کامل اور مکمل مومن کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے اعزاز اور اکرام ہے کہ وہ سب سے پہلے مرحلے میں ہی جنت میں چلا جائے گا، اور اس سے بہت زیادہ حساب و کتاب نہیں ہوگا،
اپنے گناہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف عمل کرنے کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں نہیں جانا پڑے گا، بالکل اولین مرحلے میں جنت میں چلا جائے گا اور اونچے اونچے منازل اور درجے وہاں پائے گا۔ تو یہ کامل مومن کا جو اکرام ہوتا ہے وہ اس کا اکرام نہیں ہو پائے گا۔ کس کا؟ کہہ رہے ہیں کہ جس کی خواہشات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم، آپ کی سنت اور آپ کے دین کے تابع نہ ہو جائیں۔ نفس کے اندر مختلف چیزوں کا میلان ہوتا ہے، مختلف چیزوں کی خواہشات ہوتی ہے، لیکن اگر وہ خواہشات شریعت کے دائرے کے اندر پوری کی جائیں، یہ مطلب نہیں کہ تمام خواہشات کو بالکل مار دیا جائے، اگر وہ خواہشات شریعت کے دائرے کے اندر پوری کی جائیں تو وہ پھر وہ ایمان کے منافی نہیں ہے، یہ کامل ایمان کے منافی نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم جیسا کہ عموماً اکثر ہم لوگ بہت سی ایسی چیزیں کہ ذرا سا اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لیں تو ہمارا بہت سا عمل درست ہو سکتا ہے، شریعت کے دائرے میں آ سکتا ہے، جیسے ہدیہ تحفہ دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور دین کا ایک حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا تحادوا تحابوا، آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، اس سے آپس میں محبتیں بڑھیں گی۔ تو ہمارے سماج میں یہ طریقہ تو ہے تحفہ لینے اور دینے کا، لیکن اس میں ہماری جو نفسانی خواہش ہے، ہماری طبیعت کا جو تقاضا ہے، شریعت کے تابع نہیں ہے، یہ ہمارے رسم اور رواج کے تابع ہے۔ اب شریعت ہدیہ اور تحفہ دینے کی ترغیب دے رہی ہے، لیکن کسی کو مجبور نہیں کر رہی ہے، اور اس کی کوئی لمٹ اور کوئی مقدار متعین نہیں کر رہی ہے، اور کوئی وقت متعین نہیں کر رہی ہے۔ اگر اس طرح کسی لمٹ اور مقدار سے، کسی وقت سے اور کسی زور زبردستی سے آزاد ہو کر کوئی تحفہ دیں، جی میں آ گیا یوں ہی میرے دل کے اندر، اور ہم نے اور آپ نے کسی کو مثال کے طور پر 1-2 روپئے 10 روپئے کی ایک مسواک ہی کسی کو دے دی، تو یہ تحفہ ہے اور بغیر کسی غرض کے ہے، بغیر کسی دباؤ کے ہے، بغیر کسی مطالبہ کے ہے۔ تو ایسے ہی تحفوں سے محبت بڑھتی ہے۔ تو یہ ہمارا تحفہ ہمارے نفس کے اندر تقاضا اٹھا تھا ہدیہ دینے کا، تحفہ دینے کا، اور اس طرح ہم نے دے دیا، تو یہ ہمارا یہ عمل اور ہمارے نفس کا یہ تقاضا دین کے تابع ہوا، سنت کے تابع ہوا، اور اس پر محبت بڑھے گی۔ اب اس کے برخلاف ہمارے سماج کے اندر شادیوں کے موقع پر، مختلف تقاریب کے موقع پر مختلف رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو، خاص طور سے عورتوں میں لین دین ہوتا ہے، تحفے کے طور پر کچھ لیتی دیتی ہیں ایک دوسرے کو، مرد بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر سماجی دباؤ ہوتا ہے۔ جو ایک موقع محل بنا ہوا ہے، اس موقع پر اگر ہم چاہیں کہ ہم نہ دیں تو سماج میں اور گھر میں، برادری میں ہم کو طعنہ دیا جائے گا، مطعون ہوں گے کہ کیسا ہے کہ اس نے فلاں موقع پر اپنے فلاں رشتہ دار کو کچھ کیا نہیں، کچھ دیا نہیں، کچھ کرنی نہیں کیا، اس کو طعن و تشنیع کی جائے گی، جبکہ اس کے ذمے یہ چیز واجب نہیں ہے۔ ہدیہ ایک اپنے نفس کی طبیعت کی چیز ہے، کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، اور کسی کو مطالبے کا بھی حق نہیں ہے۔ اور مطالبہ صرف یہ نہیں کہ زبان سے ہی مطالبہ کیا جائے، مطالبہ کبھی حال اور ماحول سے بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کے ماحول کے اندر وقت پر کوئی کہتا نہیں ہے کہ اس موقع پر آپ کو ہمیں یہ کرنا ہے، لیکن پورا ماحول کے اعتبار سے ایک تقاضا ہوتا ہے، اور تقاضا کی پہچان یہ ہے کہ اگر آپ نہ کریں تو اس وقت آپ کو مطعون کیا جاتا ہے، اگر مطعون نہ کیا جائے تب مانا جائے گا کہ ہاں تقاضا نہیں تھا۔ اور ایسے ہی مقدار بھی متعین ہوتی ہے، بعض موقع پر تو واقعی مقدار متعین ہے کہ اتنے کپڑے کیے جائیں، اتنے روپیے کیے جائیں، اور بعض موقع پر اگرچہ کوئی مقدار متعین نہیں ہے، لیکن آپ اپنے اعتبار سے کریں گے تو سامنے والا اس کو ہلکا سمجھتا ہے، اور عیب اور برائی کی نظر میں دوسرے سے بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ لینا دینا تو ہوا، لیکن اور نفس کے تقاضے پر بھی ہو رہا ہے، لیکن ہمارا یہ نفس کا تقاضا شریعت کے تابع نہیں ہوا۔ اس لیے یہ فرما رہے ہیں کہ خواہشات کو روکا نہیں جا رہا ہے، بس خواہشات کو آپ کی تعلیم کے مطابق کرنا ہے۔ یہی کسی کو ہدیہ لینا دونا، مثلاً شادی کے موقع پر ہمارے جی میں آیا ہم نے اسی دن کر دیا، جی میں آیا 10 روپیہ دیا، جی میں آیا 1000 روپیہ دیا، لینے والے کے دل کے اندر
1000 روپیہ لینے پر بھی کوئی شکوہ نہ ہو اور 10 روپیہ لینے پر بھی کوئی شکوہ نہ ہو، دونوں صورتوں میں شکریہ ادا کیا جائے، اس لیے کہ آپ کا اس کے ذمہ کوئی بقایا نہیں تھا کہ 10 روپیہ دینے پر آپ اس کو طعنہ دیں اور 1000 2000 10,000 پر خوش ہوں۔ تو 1 روپیہ بھی اگر کوئی دے تو ہمیشہ دینے والے کو دل کو دیکھا جائے کہ وہ خلوص اور محبت سے دے رہا ہے، اس کے خلوص کی قدر کی جائے، دعائیں کی جائیں، تب ہمارا یہ عمل سنت اور شریعت کے تابع ہوگا اور اس لین دین پر محبت بڑھے گی۔ ہمارے یہاں لین دین بہت ہے ہدایہ اور تحائف کا، لیکن نفرت اتنی ہی زیادہ ہے۔ بھائی بہن کو کر رہا ہے، بہنیں بھائیوں کو کر رہی ہیں، لیکن پھر بھی دل نہیں مل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وقت متعین ہو گیا، اسی خاص وقت پر اگر بھائیوں نے بہنوں کو نہیں کیا تو ان کو شکایتیں ہو جاتی ہیں، آپ کے آنا بند کر دیں گی، ناراض ہو جائیں گی وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب سماج کے تماشے ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح مقدار متعین ہوتی ہے، ذہن میں ایک نقشہ ہوتا ہے کہ اتنا کریں، اس سے کم ہو تو شکایتیں ہو جاتی ہیں، اور اگر بر وقت آپ نہ کریں، لیٹ کریں، تب بھی خوشی کا اظہار نہیں ہوتا۔ تو یہ سب چیزیں نفس کا تقاضا تو پورا ہو رہا ہے، لیکن شریعت کے مزاج کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ جب تک نفس کے تمام تقاضے، چاہے عبادات کے معاملے ہوں یا لین دین ہو، کسی بھی طرح، یہ ایک لین دین کی مثال آ گئی سامنے، ورنہ اور بھی ساری چیزیں جب تک شریعت کے تابع نہیں ہوں گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ عبادات کو لے لیجئے، مثال کے طور پر ایصال ثواب، مردوں کو ایصال ثواب کرنا، پڑھ کر کے ان کے نام سے کسی کو کھلا کر، مسجد میں لگا کر، مدرسے میں لگا کر، کسی غریب یتیم پر خرچ کر کے ثواب پہنچ جائے گا۔ لیکن ہمارے سماج میں کچھ خاص دن بطور خاص متعین کر لیا گیا، اگر آپ اس دن اپنے مردوں کو ایصال ثواب نہیں کریں گے، چاہے اس سے پہلے کریں اس کے بعد کریں، آپ کو طعن کیا جائے گا، اور اسی خاص متعینہ دن ہی کرنے کو ضروری سمجھا جاتا ہے، چاہے اس کے علاوہ پھر زندگی بھر کریں نہ کریں۔ تو یہ بھی ایک عمل ہوا، اور نفس کا یہاں بھی تقاضا ہے، نفس کا ایک میلان ہوتا ہے کہ اپنے مرحوم کے لیے کچھ کریں تاکہ اس کے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے۔ لیکن ہمارا یہ عمل یہاں شریعت کے تابع نہیں ہو رہا ہے، شریعت نے اس کے لیے ہمیں کسی دن کا پابند نہیں بنایا ہے۔ جب اللہ نے اور شریعت نے ہمیں دن کا پابند نہیں بنایا ہے تو ہم اپنے طرف سے کسی دن کا اپنے کو پابند بنا لیں اور اسی دن کریں تب ہم کو اطمینان ہو، تو یہ شریعت پرستی نہیں ہوئی، یہ نفس پرستی ہوئی۔ تو اس طرح اور کوئی بھی عبادت کی جائے جس میں شریعت کی تابع داری نہ کر کے اپنی نفسانی خواہشات کی تابع صرف رہ جائے، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت تک آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان تو رہے گا، وہ اللہ کو مان رہا ہے، رسول کو مان رہا ہے، سب کو برحق مان رہا ہے، لیکن عمل میں اس سے کوتاہی ہو جا رہی ہے، سنت اور شریعت کی مکمل پاسداری اور اس کا لحاظ نہیں ہو رہا ہے کہ اس کی عبادت، اس کا معاملہ، اس کی تمام اپنے اندر کے تقاضے اور خواہشات خالص سنت کے مطابق ہو جائیں، اس کا وہ اہتمام نہیں کر رہا ہے، اپنی نفسانی خواہشات کو غالب رکھ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات، اس کے طبعی تقاضے، اس کی طبیعت کے میلان تابع نہ ہو جائیں اس دین و شریعت کے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ یہی آپ ہی کے دین و شریعت کا اتباع اور پیروی اور اس کو نمونہ بنانا اور اپنے عمل کے لیے اسی کو آئیڈیل بنانا، یہ نجات کے لیے ضروری ہے، اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو اگر ہم اول مرحلے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامل مومن بننا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہمارے نفس کا ہر تقاضا شریعت کے دائرے کے اندر ہو، اس سے باہر نہ ہو، اس کے خلاف نہ ہو، ورنہ ہمارے ایمان کے اندر نقص آ جائے گا۔ وعن بلال بن الحارث المزنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنة من سنتی قد امیتت بعدی فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا رواه الترمذي ورواه ابن ماجة عن كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده۔
حضرت بلال ابن الحارث مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیا سنتا من سنتی، جس نے میری سنت میں سے کسی سنت کو زندہ کیا، قد امیتت بعدی، جو میرے بعد مردہ کر دی گئی تھی، میرے بعد میری جو سنت مردہ کر دی گئی تھی، جس نے اس کو زندہ کیا، یعنی سنت بالکل مردہ کر دی گئی تھی، یعنی چھوڑ دی گئی تھی، سب لوگوں نے اس سنت کو، اس دین کے طریقے کو چھوڑ رکھا تھا۔ یہاں سنت سے مراد خالص وہ سنت نہیں جس کو ہم عرف میں کہتے ہیں کہ ہاں مسواک کرنا سنت ہے، فلاں عمل کرنا سنت ہے، اور بیت الخلاء کے موقع پر فلاں عمل کرنا سنت ہے وغیرہ۔ یہاں سنت سے مراد آپ کے دین کا پورا کوئی بھی حصہ، چاہے فرض ہو چاہے واجب ہو، کوئی بھی دین کا حصہ جو آپ کا طریقہ رہا ہے یا آپ کے صحابہ کا طریقہ رہا ہے یا آپ کی سنت اور حدیث سے جو اخذ کیا گیا ہے، ان طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ چھوڑ دیا گیا ہے، پوری دنیا اس کو چھوڑ چکی ہے، کوئی اس پر عمل کرنے والا نہیں ہے، اسی کو کہا ہے کہ جو مر گئی، مردہ ہو گئی، تو اس کے بالکل مرتروک اور مردہ ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص اس کو پھر سے زندہ کر دے، اب زندہ کرنا بیان سے بھی ہے کہ اس کے بارے میں بیان کرنا شروع کر دے، لوگوں کو بتلانا شروع کر دے کہ ہاں یہ بھی دین ہے، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی شریعت ہے، اور دوسرا زندہ کرنے کا طریقہ ہے کہ اس پر عمل کرے اور دوسروں کو عمل کی ترغیب دے۔ تو کسی بھی طریقے سے، چاہے عمل کی ترغیب دیا، چاہے اس کے دین اور سنت ہونے کو بیان کیا، یا چاہے اس کو عملی طور پر اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ ہاں نبی کا یہ طریقہ ہے یا نبی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، حالانکہ وہ بالکل چھوڑا جا چکا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت، کسی سنت کو زندہ کیا جو مردہ ہو چکی تھی میرے بعد، تو کہہ رہے اس کے لیے اجر اتنا ہی ملے گا، ان لوگوں جیسا اس کو اجر ملے گا جنہوں نے اس پر عمل کیا، بغیر اس کے کہ ان کے اجروں میں سے کچھ کم کیا جائے۔ سنت کو جس نے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، اب زندہ ہونے کے بعد پھر لوگ جان گئے اور لوگوں نے بھی اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، تو کہہ رہے اس کے زندہ کرنے کے بعد، اس کے رواج دینے کے بعد جتنے لوگ اب اس سنت پر عمل کرتے جائیں گے قیامت تک، تو ان سب کے عمل کا ثواب ان عمل کرنے والوں کو تو ملے گا ہی، ان سب عمل کرنے والوں کا ثواب اس زندہ کرنے والے کو بھی ملے گا جس نے سنت بالکل چھوڑ دی گئی تھی، اور پھر جس نے اس کو زندہ کر دیا، جاری کر دیا۔ تو جب تک بعد میں لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، جب بھی کوئی اس سنت پر عمل کرے گا تو اس عمل کا ثواب جیسے عمل کرنے والے کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، ایسے ہی اس سنت کو زندہ کرنے والے کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا۔ اسی طرح بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس سنت کے مردہ ہونے سے پہلے جتنے لوگوں نے عمل کیا تھا، یعنی سنت جب متروک ہوئی، اللہ کے نبی سے وہ جاری تھی، ایک زمانے تک جاری رہی، یا کم از کم صحابہ کے دور میں تو، اور تابعین کے دور اور تبع تابعین، ان تین دور میں تو ماننا ہی پڑے گا کہ ہاں جاری تھی۔ ان زمانوں میں سنتوں کا ہی غلبہ اور رواج تھا۔ جو بھی سنتیں مردہ ہوئی ہیں وہ تابعین کے زمانے کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے بدعات کے عام ہونے کا اور سنت کے متروک ہونے کا۔ تو فرماتے ہیں بعض محدثین کہ سنت کے مردہ ہونے سے پہلے جب تک اس پر عمل ہو رہا تھا، جتنے لوگوں نے عمل کیا ہے، مردہ ہونے کے بعد جب کسی زمانے میں کسی نے اس کو زندہ کر دیا بیان کر کے، عمل کر کے، تو پہلے جتنے لوگوں نے عمل کیا تھا ان لوگوں کے عمل کا بھی ثواب اس کو ملے گا۔ بعد میں جو عمل کریں گے ان کا تو ثواب ملے گا ہی زندہ کرنے والے کو، اس سنت کے مردہ اور متروک ہونے سے پہلے جتنے لوگوں نے عمل کیا تھا، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے، ان سب کے عمل کرنے کا ثواب اس زندہ کرنے والے کو ملے گا۔ تو یہ سنت کی اتنی عظمت ہے کہ سنت اگر متروک ہو چکی ہے تو خاص طور سے اس کو دوبارہ عام کرنے کا، عمل کر کے رواج دینے کا یہ مقام ہے کہ صرف خود عمل کا ثواب نہیں ملے گا، پہلے جتنے لوگوں نے عمل کر رکھا تھا یا ہمارے اب زندہ کرنے کے بعد آئندہ جتنے لوگ عمل کرتے رہیں گے، سب کا ثواب ہم کو بھی ملے گا۔ تو یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ جب بھی کبھی ایسا موقع ہو تو ہمیں ضرور اس کی طرف قدم بڑھانا چاہیے۔ عموماً اس طرح کے موقع پر آدمی کم ہمتی کا مظاہرہ کر دیتا ہے، لوگوں کے طعن و تشنیع کے خوف کھا کر یا کسی بھی بنا پر
بزدلی کا مظاہرہ کر دیتا ہے۔ اسی بنا پر اس کی ترغیب دی گئی ہے تاکہ تمام تر ظاہری رکاوٹوں اور طعن و تشنیع سے بے خوف ہو کر لوگ اس سنت کو زندہ کریں۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے، غالباً وہ آگے آئے گی بھی، کہ جو کسی سنت کے مردہ ہونے کے بعد پھر اس کو زندہ کر دے، عام کر دے، اس پر عمل کو رواج دے دے، تو اس کے لیے 100 شہید کا ثواب ملتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے 100 شہید کا ثواب ملنے کی، شہید جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اس کے بدن پر تلوار لگ گئی، کٹ گیا، شہید ہو گیا، تو اس کو ایک مرتبہ تکلیف پہنچی۔ اور جب کوئی سنت مردہ ہو گئی، اور یہ ضابطہ ہے کہ جب کوئی سنت مردہ ہوتی ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی بدعت ضرور جگہ لیتی ہے، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ جب بھی کوئی سنت مردہ ہوئی ہے تو اس کی جگہ کوئی بدعت ضرور جگہ پکڑتی ہے۔ تو جب ہم پھر اس سنت کو زندہ کریں گے تو سنت کو زندہ کرنے کا مطلب کہ اس کے مقابل میں رائج بدعت کی مخالفت، اور جب رائج بدعت کی مخالفت کریں گے تو سماج میں مخالفت ہوگی، آپ کی طعن و تشنیع ہوگا، گالم گلوچ ہوگا، اور بار بار ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ وہ شہید تو اللہ کے راستے میں کٹا، اس کو ایک مرتبہ تکلیف ہوئی، اور آپ کسی بدعت کے مقابلے میں جو سنت چھوٹ گئی تھی اور آپ سنت کو زندہ کریں گے تو لوگ بار بار آپ کو گالی دیں گے، جتنی بار گالی دیں گے اتنی آپ کو تکلیف پہنچے گی۔ شہید کا ایک بار بدن کٹا، ایک بار تکلیف پہنچی، اور طعن و تشنیع اور گالی دینا، مار پیٹ آپ کے ساتھ کرنا، یہ تو بار بار ہوگا، بار بار تکلیف پہنچے گی۔ تو یہ مشقت شہید کی مشقت سے زیادہ ہے، اس لیے فرمایا کہ سنت کو زندہ کرنے والے کو 100 شہید کا اجر و ثواب ملے گا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، ہم لوگوں کے سامنے بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو سنت سے ہوتی ہیں، دین کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن کسی وجہ سے ایک دم متروک ہو جاتی ہیں، اور آبادی نہیں کہہ لیجئے کہ اس میں کوئی عالم نہیں ہوتا، یا دین کا صحیح سوجھ بوجھ رکھنے والا نہیں ہوتا، یا ہے تو لیکن اس کے اندر وہ حوصلہ اور ہمت نہیں ہے، وہ سماج کے اندر اختلاف اور اپنی مخالفت کا بوجھ نہیں برداشت کر سکتا، اس کی طاقت نہیں ہے، تو اس لیے وہ نظر انداز کرتا چلا جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ غلط چیز جگہ پکڑ لیتی ہے، اور ایک حقیقت لوگوں کی نگاہ سے اوجھل رہ جاتی ہے۔ اور پھر اب کچھ دنوں کے بعد کوئی صحیح بات اس کو بیان کر دے کوئی، یا اس پر عمل شروع کر دے، تو وہ چیز جس کو لوگوں نے ایک زمانے سے دیکھا نہیں تھا، اس کے مقابلے میں دیکھا تھا، تو وہ ان کے دلوں میں چبھنے لگتی ہے، اور اعتماد نہ ہونے کی وجہ سے وہ قبول بھی نہیں کرتے، طعن و تشنیع دیں گے، گالم گلوچ کریں گے، جس سے آدمی کو کیا تکلیف پہنچتی ہے، لیکن وہ بار بار تکلیف سہ کر اس سنت کو زندہ کرنے میں لگا رہتا ہے، تو اس کے لیے ایک ثواب تو یہ ہے کہ 100 شہید کا اسے اجر و ثواب ملتا ہے، اور دوسرا ایک یہ کہ جب اس نے اس سنت کو رائج کر دیا، عمل کر کے دکھلا دیا، اب جتنے لوگ اس کو قبول کر کے عمل کریں گے ان سب عمل کرنے والوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا۔ جیسے مثال کے طور پر عصر اور فجر کے بعد جو امام اپنی حیت بدلتا ہے، آپ کے دین اور فرمان سے تینوں جہت ثابت ہے، چاہے تو وہ دائیں جانب گھوم جائے، چاہے بائیں جانب گھومے، چاہے تینوں طرف گھومے۔ لیکن ایک زمانے تک ہماری اس مسجد پر بائیں طرف گھومنے کا عمل نہیں تھا، لیکن جب ایک بچے نے کیا تو ظاہر ہے کہ جن کو علم نہیں تھا اور کبھی دیکھا نہیں تھا، ان کے اندر کھٹکا، اور کھٹکنے والا ایک وہ دماغ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی عالم کی بات سنتا ہے تو اس کو اطمینان ہو جاتا ہے، وہ اپنی زبان بند کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے۔ لیکن بہرحال ایک طبقہ وہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو حقیقت سننے کے بعد بھی قبول نہیں کرتا، وہ طعن و تشنیع میں لگا رہتا ہے۔ تو اب وہ جس نے اس کو رواج دیا ہے، ظاہر ہے کہ بار بار اس کو اب کوسا جا رہا ہے، تو وہ اس کے لیے 100 شہید کے ثواب کا درجہ وہ عمل رکھ رہا ہے، اور اس کی دیکھی دیکھا جتنے لوگوں کو معلوم ہو گیا، آئندہ جو اس پر عمل کریں گے سب اس پہلی مرتبہ کرنے والوں کو اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں، اور یہ ایک عام اللہ کے نبی کا بیان کیا وہی ضابطہ ہے کہ سنت جب بھی کوئی اس دنیا میں متروک ہوگی، کوئی بھی سنت عمومی طور پر جب چھوٹ جائے گی، کوئی بھی کرنے والا نہیں ہوگا، اس کے بالمقابل بدعت ضرور جگہ لے گی، اور جب بدعت جگہ لے گی وہ رواج پکڑ جائے گی، سال 10 سال 50 سال میں اس نے رواج پکڑ لیا، اب اس کے بعد اگر کوئی جانکار آتا ہے اور اس نے قرآن حدیث میں دیکھا کہ بھائی اس کے مقابل میں سنت تو یہ ہے، اور اس نے بیان کر دیا، تو ظاہر ہے
کہ ایک چیز جس پر آدمی 50 سال سے ڈوبا ہوا ہے اس کے مقابل میں آج ہمارے سامنے سنت آ رہی ہے تو فوراً اس کو قبول کرنا یہ بڑے حوصلے کی بات ہے، بہت آسان کام نہیں ہے، بڑے سوجھ بوجھ کی ضرورت ہے، ورنہ عام طور سے آدمی عموماً دیکھا گیا ہے کہ انکار ہی کرتا ہے اول مرحلہ میں بہت سے مواقع پر۔ اسی لیے اس طرح کے موقع پر یہ بڑے انعام اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس میں اللہ کے نبی یہاں یہ بیان کر رہے ہیں کہ سنتوں کو مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جب یقین سے اور صحیح ثبوت سے معلوم ہو جائے کہ ہاں طریقہ یہ نہیں ہے یہ ہے، یا طریقہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، یہ بھی غلط نہیں ہے، تو اس کو رواج دینا چاہیے، اس کو عام کرنا چاہیے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چلتے چلتے اتنا لوگوں سے وہ مٹ جائے کہ پھر کبھی اس کا لوگ انکار ہی کر بیٹھے تو دین کا انکار لازم آئے گا۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنتوں میں سے کسی ایسی سنت کو زندہ کر دیا، یعنی اس کو دوبارہ رائج کر دیا بیان کر کے یا عمل کر کے، جو میرے بعد مردہ ہو چکی تھی، یعنی اس پر عمل چھوڑ دیا گیا تھا، فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، تو بلا شبہ اس کے لیے اجر میں سے ان لوگوں کے اجر جیسا ہوگا جو اس پر عمل کریں گے۔ اس کے خود کے عمل کرنے کا ثواب ملے گا، عمل کر کے وہ مر گیا چلا گیا، لیکن اب جتنے لوگ اس کے رواج دینے کے بعد عمل کر رہے ہیں اور قیامت تک جتنے کرتے رہیں گے، اس کے نام اعمال میں سب کے عمل کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، کہ ہاں ان کے عمل کرنے والوں کے اجروں میں سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ عمل کرنے والے کا اجر کچھ کاٹ کر اس سنت کو جاری کرنے والوں کو دیا جائے گا، عمل کرنے والے کو بھی پورا ملے گا اور اس سنت جاری کرنے والے کو بھی پورا ثواب ملے گا۔ اس کے بالمقابل فرما رہے وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةَ ضَلَالَةٍ، اور جس نے کسی گمراہی والی بدعت کو ایجاد کیا، کوئی ایسا نیا طریقہ جو دین سے، صحابہ سے، نبی سے، تابعین سے، ائمہ مجتہدین سے کسی سے ثابت نہیں ہے، اور وہ دین کے کسی ثابت شدہ اصول کے تحت نہیں آتا ہے، اس سے ٹکرا رہا ہے، جس کو بدعت کہا جاتا ہے، تو کوئی ایسی بدعت اور گمراہی دین کے خلاف کوئی طریقہ کسی نے ایجاد کیا، لا یرضاہ اللہ ورسولہ، جس کو اللہ اور اس کے رسول ناپسند کرتے ہوں، ایسی گمراہی والا طریقہ ایجاد کر دیا، کان علیہ من الاثم مثل آثام من عمل بها، تو کہہ رہے ہیں اس بدعت کے ایجاد کرنے والے پر انہی لوگوں کے گناہوں جیسا گناہ ہوگا جو اس پر عمل کریں گے۔ خدا نہ کرے ہم نے کوئی بدعت جاری کر دی، اب ہمارے بعد جتنے اس گناہ پر لگتے جائیں گے، اس بدعت پر عمل کریں گے، تو جو بدعت کا گناہ ان کو ہوگا، اس بدعت کے جاری کرنے والے کے عمل نامہ میں بھی سب کا گناہ لکھا جائے گا۔ لا ينقص ذلك من اوزارهم شیئا، کہہ رہے ہیں کہ ان عمل کرنے والے کے گناہوں میں سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ یہاں بھی ایسا نہیں ہوگا کہ عمل کرنے والے کو جتنا گناہ ہوا ہے تو ان کا کچھ گناہ کاٹ کر اس بدعت ایجاد کرنے والے کو دیا جائے گا، نہیں، ان کو بھی مکمل گناہ ہوگا، ان کو بھی مکمل گناہ ہوگا۔ تو یہ وعید ہے بدعت اور دین کے خلاف کوئی طریقہ ایجاد کرنے کے اوپر، اور جس کو لوگوں نے رواج دے دیا، عمل کرنے لگے، تو فرماتے ہیں کہ اس کو بدعت ایجاد کرنے کا خود کا گناہ تو ہوگا ہی، اب اس کے بعد جو اس پر عمل کریں گے سب کا گناہ اس کے نام اعمال میں بھی پورا جائے گا۔ اس لیے ہمیں ایسا اپنی زندگی کے اندر یہ کوشش کرنا ہے، اللہ سے دعا بھی مانگنی ہے، اور یہ عزم اور احتیاط کرتے رہنا ہے کہ ہماری ذات سے کوئی گناہ کا عمل اور کوئی بدعت کا عمل نہ شروع ہو جائے، ایسا کوئی کام جو پھر رواج پکڑ لے اور ہماری دیکھی دیکھا لوگ اس کو کرتے چلے جائیں۔ دنیا کے اندر بہت سے ایسے غلط کام ہیں، مثال کے طور پر گانا باجا ہے، یا اور بہت سی مذہبی بدعات ہیں جو سنت سمجھ کے کیا جاتا ہے، دین سمجھ کے کیا جاتا ہے، تفصیل کا ظاہر اس وقت موقع نہیں ہے، تو جس نے ان کو ایجاد کیا ہوگا، کچھ ہزار سال پہلے کی ہیں، کچھ سینکڑوں سال پہلے کی بدعات ہیں، تو جس نے بھی ایجاد کیا ہوگا، اب سینکڑوں ہزاروں سال سے جتنے لاکھوں کروڑوں لوگ اس کو کر رہے ہیں اور آئندہ کرتے رہیں گے۔ بہت سی بدعتیں ہیں جو صحابہ کے آخر زمانے میں جب شیعہ اور روافض کا فرقہ وجود میں آیا تو بہت سی بدعتیں ان لوگوں نے جاری کی،
اور آج تک لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، اور جب تک لوگ کرتے رہیں گے تو سب سے پہلے جس نے ایجاد کیا ہوگا، یہ جتنے عمل کر رہے ہیں سب کا نام اعمال میں جیسے ان کو گناہ لکھا جا رہا ہے، اس ایجاد کرنے والے کو بھی لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کے اندر کوشش کر کے کام ایسا تو کرنا ہے جو صدقہ جاریہ بن جائے، ایسا کوئی کام نہیں ہونے دینا جو ہمارے لیے گناہ جاریہ بن جائے۔ ہم مر جائیں، ہاتھ پاؤں ہمارے سڑ گل جائیں، لیکن خدا نہ کرے ہم سے کوئی ایسا کام دنیا میں ہو گیا تھا جو گناہ کا تھا، بدعت تھی، اور دنیا میں وہ مٹ نہیں سکی، لوگ اس کو رواج دے کر آگے بڑھا کر چلے گئے، تو ہم نام اعمال میں، ہمارے نام اعمال میں گناہ کا ذخیرہ بڑھتا چلا جائے گا، جب کہ ہم دنیا میں نہیں اور گناہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت خطرے کی چیز ہے، اس سے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بالمقابل پہلا طریقہ، کوئی اچھا طریقہ ایجاد کر دیا، کوئی نیکی کا راستہ ایجاد کر دیا، کوئی مردہ سنت زندہ کر دیا اور پھر دنیا سے چلے گئے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ قبر کے اندر رہیں گے، اپنے عالم برزخ میں رہیں گے، جب تک وہ طریقہ زندہ رہے گا، لوگ عمل کرتے رہیں گے، ان کو ان کے عمل کرنے والوں کی نیکی کے ساتھ اس ایجاد کرنے والے کو، جاری کرنے والے کو بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی سنت کو زندہ کرنے والا بنائے، اور بدعت پر چلنے سے اور بدعت کو، کسی نئی بدعت کو ایجاد کرنے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔